أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کے سلسلے میں تفسیر الکوثر سے ہم کچھ مطالب کو دیکھ رہے تھے، تو ہم شروع کر رہے ہیں اس سلسلے میں. آج ہم نے آیت نمبر 3 کو دیکھنا ہے، 3 نمبر آیت، جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دوران بھی ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم کی سب سے پہلے تشریح کلمات ہے، اور یہ ہم پہلے دیکھ چکے تھے. آپ اپنے پاس تفسیر الکوثر کو کھول کے آیت نمبر 3 کو سامنے رکھیے گا، تو پھر ہم اب وہاں سے دیکھتے رہے گا. ہم یہاں سے وہ اللہ جو لائق حمد و ثنا، سرچشمہ تربیت و ارتقاء و صفت رحمانیت و رحیمیت سے متصف ہے. یہ ساری باتیں خلاصہ ہیں ان پچھلی باتوں کا جو ہم نے پہلے دیکھی ہیں. عالمین کا مالک اور قادر و قہار ہونے کے باوجود کہ باوصف رحمان و رحیم بھی ہے. یہ نقطہ ضروری ہے. ایک اور دو اور نقطے بھی یہاں پہ ہیں آگے، جن کی وجہ سے میں نے اس کو دوبارہ سے کھولا ہے، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو ہم دیکھ چکے ہیں. یہ جو سب سے پہلا جملہ ہے تشریح کلمات کی ہیڈنگ کے بعد، یہ اہم ہے. اصل میں اس کے پیچھے تفسیری آراء موجود ہیں. تفسیری آراء کس طریقے سے کہ ایک سوال اٹھا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا حصہ ہے، پہلی آیت بھی ہے، اس آیت کے اندر الرحمن بھی آیا ہے، اسی آیت کے اندر الرحیم بھی آیا، تو کس وجہ سے اس کو ریپیٹ کیا گیا یہاں پہ الحمد للہ رب العالمین کہنے کے بعد پھر الرحمن الرحیم؟ تو اس میں کچھ آراء موجود ہیں، کچھ نظریات موجود ہیں، اور اپنی اپنی جگہ پہ وہ ساری باتیں جو ہیں ہم جمع کر لیں تو بھی نتیجہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. پہلا نقطہ یہی ہے جو پہلے سنٹنس کے اندر یہاں پہ بیان کیا گیا کہ جب کہا گیا کہ الحمد للہ رب العالمین، آیت نمبر 1 کی طرف، آیت نمبر 2 کی طرف ہم جائیں گے. الحمد للہ رب العالمین، جب اللہ کو رب العالمین کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مالکیت کا ذکر آ رہا ہے، اس کی ملکیت کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کی قدرت کا ذکر آ رہا ہے. ایک لحاظ سے انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ہیبت زدہ ہو جاتا ہے اس کو، جتنا اس کی ڈیپتھ میں آئے گا، رب العالمین کو جب دیکھے گا تو اس کی ہیبت کے سامنے یہ جھکتا ہے. تو وہاں سے دوبارہ اس کو ایک پیار دینے کے لیے، دوبارہ سے اس کو رحمانیت اور رحیمیت کا پہلو پروردگار کا بتانے کے لیے یہاں پہ ریپیٹ کیا گیا الرحمن الرحیم. یہ ایک چیز بیان کی گئی. دوسری چیز یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مخفی نہ رہے، یہ جو جملہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر ایک اور نظریے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو الرحمن اور الرحیم ہے وہ اللہ کے بعد آیا ہوا ہے. بسم اللہ کہہ کے الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے بعد الرحمن اور الرحیم کی بات وہاں پہ آئی ہوئی ہے. تو وہاں پہ اللہ یعنی الوہیت، اللہ سے نکلا الوہیت، اللہ کی الوہیت کے بعد الرحمن الرحیم کی بات آئی ہوئی ہے، جبکہ یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم آیا ہوا ہے آیت نمبر 3 کے اندر. تو یہاں پہ رب کی بات ہے، ربوبیت کے بعد الرحمن الرحیم آیا ہوا ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزوں کے ساتھ الرحمن الرحیم آیا ہوا ہے. یہ دوسری چیز. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رحمت کا جو ذکر ہے، اس صفت کو ہم بھی اپنا سکتے ہیں. یہ ایک جنرل پوائنٹ ہے ہمارے لیے، تربیتی نقطہ ہے کہ ہم نے کس طرف بڑھنا ہے، ہم نے اپنے آپ میں کون سی کوالٹیز کو پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جو صفتیں اس کی ہیں میرے بندے بھی تھوڑی تھوڑی کوشش کریں جتنا ان کے لیے پاسبل ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو مومنین بھی کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے لیے
یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں. اور اس لیے آیا ہوا ہے روایات کے اندر ارحم ترحم، کہ اگر آپ دوسروں پر رحم کریں گے تو اللہ آپ پر رحم کرے گا. تو یہی جملہ ہے آخری اہم نکات کے اوپر، کہ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ بہرمند ہو سکتے ہیں جو اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں. تو یہ یہاں پہ پوائنٹس تھے. اس کے بعد اہم نکات کی جو ہیڈنگ یہاں پہ قائم کی جا رہی ہے، اس میں وہ باتیں آ چکی ہیں جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں. لہٰذا ہم آیت نمبر 4 کی طرف یہاں پہ اب اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں ایک صلوات کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آیت نمبر 4 بہت ہی معرکۃ الآراء، ظاہراً سادگی ہے اس آیت کے اندر، اس کے میننگز کے اندر، اس کے مطالب کے اندر، لیکن پھر بھی ایک اہم ہمارے پاس یہاں پہ چیز آ رہی ہے. ہر چیز ہی اہم ہے، ہر لفظ اہم ہے قرآن مجید کا، ہر پوائنٹ جو ہے وہ ہدایت کرتا ہے. قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. دین اب یہ آ رہا ہے یہاں نیچے چونکہ، تو یہیں سے ہم دیکھتے ہیں تشریح کلمات. دال یہ اور نون یہ اس کا روٹ ہے، اور اس کے 2 میننگز یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، جزا اور اطاعت. اور ترجمہ آپ اوپر دیکھیں مالک یوم الدین تو وہاں پہ جزا کا ہی ذکر ہے. روز جزا، جزا کیا ہے؟ یعنی ریوارڈز جہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے اس کا دن ہے. عدالت لگے گی وہاں پہ، سزا کچھ لوگوں کو مل رہی ہوگی، کچھ لوگوں کو انعامات مل رہے ہوں گے جنت کی صورت میں، مقامات کی صورت میں، مغفرت کی صورت میں، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنے کی صورت میں، زیارت امام حسین علیہ السلام کی صورت میں. یہاں پہ ہم کربلا جاتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے، وہاں پہ خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت بہت سے لوگوں کو نصیب ہو رہی ہوگی. بات آئی گئی تو یہاں پہ سن لیجئے، روز جزا کی خوبصورتی جو ہے اس کا تصور کرنے کے لیے روز جزا کے بارے بہت کچھ کہا گیا. ایک خوبصورتی اس کی یہاں پہ، اب بات یہاں تک آئی ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک ہمارے پاس روایت ہے، اس روایت کے اندر اور مستند ہے، اس کے اندر اہل محشر ایک جگہ پہ جمع ہوں گے سارے، ایک محفل ہوگی وہاں پہ، اور بہت دیر گزر جائے گی، وہ اسی محفل کے اندر محو ہوں گے، مگن ہوں گے. تو اس میں یہ ہوگا کہ اب بہشت کے اندر ان کا انتظار ہو رہا ہوگا، اور بہشت میں حوریں وہاں سے پیغام بھیجیں گی، غلمان کو بھیجیں گی یا جس کو بھی بھیجیں گی یا فرشتوں کو. اب وہ ذرا تردید میری طرف سے کہ آپ جائیے اور ان لوگوں کو بلا کے لے کر کے آئیے، ہم انتظار میں ان کے، اور یہ سارا کچھ ان کے لیے ہے یہاں پہ جنت میں. تو وہ آنکھ اٹھا کے بھی ان کی طرف نہیں دیکھیں گے جو پیغام لے کے آنے والے لوگ ہوں گے، اتنے محو ہوں گے اپنی اس کسی محفل کے اندر. وہاں پہ روایت کے اندر لفظ آیا ہوا ہے، اچھا وہ مایوس ہو کے چلے جائیں گے جو میسج لے کے آئے ہوئے تھے، وہ جا کے حوروں کو بتائیں گے. حوریں جب وجہ پتہ چلے گی نا حوروں کو کہ کیا وجہ اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حوروں کی محبت اور بڑھ جائے گی ان لوگوں کے ساتھ. اچھا کہاں تھے؟ محفل کیا تھی؟ روز جزا کی بات ہو رہی نا. محفل کیا تھی؟ محفل یہ تھی کہ وَهُمْ حُدَّاثُ الحسین علیہ السلام، وہ محو گفتگو ہوں گے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. یعنی کیا؟ یعنی جو زمین پر مجلس عزا میں اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں جنہوں نے زندگی گزاری ہوئی ہے، جو ایمان کے رستے میں ہیں، جو مومنین ہیں، جو عمل صالح والے ہیں، جو محبت امام حسین علیہ السلام رکھنے والے ہیں، محبت مولا کائنات رکھنے والے ہیں، وہاں پر مولا امام حسین علیہ السلام کی محفل میں ان کو جگہ ملے گی، اور وہ اتنے محو و مگن ہوں گے کہ بہشت میں جانے کے لیے بھی، حور و قصور میں جانے کے لیے بھی وہ نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے. تو یہ اس طریقے سے ایک روایت مجھے ذہن میں آئی تو میں نے کہا کہ یہاں پہ عرض کر دوں آپ سے. جی آپ سوال پوچھیے. ایک سوال یہ تھا کہ برزخ میں بھی ایسے کہتے ہیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے مولا علی سے یا امام حسین سے، اس کے بارے میں کیا روایتیں ہیں؟ کچھ ہے اس کے بارے میں؟ ممکن ہے، مرگ کے وقت، ہماری موت کے وقت بھی اس کا امکان موجود ہے، قبر کے اندر بھی اس کا امکان موجود ہے، اور برزخ کے اندر بھی اس کا امکان موجود ہے. لیکن ہم کچھ بھی کسی شخص کے بارے یقینی نہیں کہہ سکتے ہیں. میں اپنے بارے ججمنٹ کروں، آپ کے بارے کروں، کسی تیسرے کے بارے کروں کہ آگے کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن فی الجملہ
اور بعض موارد میں تو یہ ہے کہ وہ تشریف بھی لے کر کے آتے ہیں، موت کے وقت بھی بعض لوگوں کے پاس تشریف لے کر کے آتے ہیں، قبر میں تشریف لے کر کے آتے ہیں، عالم برزخ میں تشریف لے کر کے آتے ہیں، بہشت میں ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس سے محروم بھی رہیں گے، چونکہ یہ بہت ہی بڑا ریوارڈ ہے۔ ہم یہاں پہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے اور انعام ہے۔ یہ مظہر اسماء و صفات خدا ہیں جن سے خدائی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہ زیارت کوئی چھوٹی زیارت نہیں ہے، ان ہستیوں کی زیارت، لہٰذا اس کی ہمیں خواہش بھی کرنی چاہیے، اس کی امید بھی رکھنی چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں یہاں پہ پرفارم بھی کرنا چاہیے، چونکہ پرفارمنس پہ ریوارڈ ملتا ہے، یا پھر ان کی رحمت و عنایت سے ملتا ہے پروردگار کی۔ تو ہم بھی اپنے طور پہ پرفارمنس بھی ایسی کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ریوارڈز ہمیں مل سکیں۔ یہاں پر ہم واپس آتے ہیں، دین کی بات ہو رہی، روز جزا کی بات ہو رہی ہے، اور دین کے معنی جزا اور اطاعت انہوں نے کیا۔ اب تفسیر آیات کی طرف جاتے ہیں، دوسری ہیڈنگ یہاں پہ سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 کے ضمن میں تفسیر الکوثر، الکوثر فی تفسیر القرآن پورا نام ہے، بلاغ القرآن ویب سائٹ سے میں نے اس کو کھولا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایپ بھی موجود ہے، جو لوگ ایپ انسٹال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حقیقی سرپرست ہے، روز جزا و سزا کا مالک اور صاحب اختیار ہے، یعنی اب وہ اسی کا ہی دن ہے، وہ سارا اسی کی ملکیت ہے۔ وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، جس طرح چاہے کسی کو کہیں پہ بھیجے، کسی کو زیادہ ٹھہرائے، کسی کو تھوڑا ٹھہرائے، جلدی بھیج دے، کسی کو زیادہ روک کے رکھے، کدھر بھیجے، وہ کر سکتا ہے نا، اس کی چوائس ہے۔ ہاں وہ اپنے اس نے معیارات خود اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کوئی اس سے تقاضا نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کر دے وہ یا وہ کر دے وہ۔ مجرم کو بخش دینا یا اسے سزا دینا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ روز جزا کا قاضی ہی نہیں بلکہ مالک و صاحب بھی ہے۔ یہاں پہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جج ایک عدالت ہوتی ہے، کسی پہ کیس ہو جائے تو وہ وہاں پہ جاتا ہے، رپورٹ ہو جائے تو جج وہاں پہ سنتا ہے دونوں کی باتیں اور فیصلہ کرتا ہے۔ قاضی بھی وہی ہے، یعنی جج بھی پروردگار ہے، مالک بھی وہی ہے، اور اسی طریقے سے شاہد بھی وہی ہے، گواہ بھی وہی ہے۔ یہ الگ جگہ سے میں نے بیان کیا ہے کہ فیصلہ جس نے کرنا ہے شاہد بھی وہی۔ یہ ہمارے تعلیمات کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر یہ جملہ ہمیں ملتا ہے، اور کتنا خوبصورت بھی ہے، کتنا ہمیں الرٹ کرنے والا جملہ بھی ہے کہ ججمنٹ جس نے کرنی ہے، جو جج ہے، شاہد بھی وہی ہے، گواہ بھی وہی ہے۔ دنیا میں دیکھا بھی خود اسی نے ہوا ہے، وہاں کسی اور اس کو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگرچہ اعضاء و جوارے بھی بولیں گے، اگرچہ یہ زمین بولے گی کہ اس نے میرے اوپر سجدے کیے تھے، اگرچہ یہ در و دیوار بولیں گے، اگرچہ ہماری آنکھیں بتائیں گی، ہماری زبان بتائے گی کیا کہا تھا، ہمارے پاؤں بتائیں گے کہاں چل کے گئے تھے، ہمارے ہاتھ بتائیں گے کہ کون کون سا نیکی کا کام ان سے لیا تھا، لیکن یہ نہ بھی بتائیں، وہ خود دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے تو پھر روز جزا سے اس مالکیت کی تخصیص کیوں ہے، خاص کیوں، اسپیسیفائی کیوں کیا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے؟ تو کہنا چاہیے نا کہ دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، خالی روز جزا کا مالک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جواب تو یہاں پہ ہے نا جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ایک اور جواب بھی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ایک پہلو کو جب ہم بتا رہے ہیں تو دوسرے پہلو کی نفی ہو جائے گی۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت گھر کے اندر میں موجود ہوں، کیا اس سینٹینس سے نفی ہو جاتی ہے کہ میرے اہل خانہ موجود نہیں ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں خاموش ہوں، میں نے بتایا نہیں ہے، صرف اپنی موجودگی کا بتا رہا ہوں میں، باقیوں کے ہونے نہ ہونے سے ابھی میرا سروکار نہیں ہے۔ تو روز جزا کا مالک بتانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس دنیا کی مالکیت اور اس عالم کی مالکیت ثابت نہیں ہے خدا کے لیے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایک جواب ہو گیا۔ ایک یہاں پہ ہے جو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، جو لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر مجازی مالک بھی تو ہوتے ہیں نا۔ مثلا فرض کریں کہ آپ جاتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں، میں جاتا ہوں کوئی چیز خریدتا ہوں، تو اب وہ ملکیت شمار ہو جائے گی، لیکن یہ حقیقی مالکیت تو نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے ایک ہمیں یہ عنایت کی ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی مالک بن بیٹھتے ہیں چیزوں کے، یہ مجازی ملکیتیں ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں مجازی مالک بھی ہوتے ہیں، جبکہ روز قیامت کوئی مجازی مالک نہیں ہوگا۔ آیت بھی لے کے آ رہے ہیں دلیل کے طور پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورہ انفطار کی آیت نمبر 19، آخری پارے کا یہ سورہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ
کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ جواب وہ دے رہے تھے نا، کویسچن یہ تھا کہ روز جزا کا مالک ہی کیوں، دنیا میں کیا یا باقی چیزوں کا کیوں نہیں۔ ثانیاً یعنی دوسرا پوائنٹ کہ دنیا میں تو اس مالک حقیقی کے منکر بھی موجود ہیں۔ مالک تو وہ ہے، لیکن بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں خدا کا، اس کی مالکیت کا۔ لیکن قیامت کے دن جب یہ سوال کیا جائے گا لمن الملک الیوم، سورہ مومن آیت نمبر 16، آج یہ ملک کس کا ہے، آج حکومت کس کی ہے؟ دنیا میں تو تم لوگ انکار کرتے تھے، دنیا میں تو تم فلاں کو اپنا حاکم سمجھتے تھے، فلاں کو حاکم جو اللہ کی طرف سے نہیں بھی تھے، جو طاغوت تھے، اس کو بھی تم اپنا حاکم سمجھتے تھے۔ آج بتاؤ حقیقی حاکم کون ہے، حقیقی ملکیت کس کی ہے، حقیقی جو ہے مالک کون ہے؟ تو اس کا جواب پھر کون دے گا؟ وہاں پہ کوئی بھی نہیں دے گا اس کا جواب۔ وہ سارے کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کی مالکیت اور حاکمیت ہے۔ ثالثاً تیسرا پوائنٹ، دنیا میں اللہ کا صرف تکوینی حکم نافذ ہوتا ہے۔ اچھا کیوں زیادہ ٹھہر رہے ہیں اس آیت کے اندر؟ ایک تو انہوں نے یہاں بیان بھی کیا، دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم سکپ کر سکتے ہیں بہت سی چیزیں، بیان اس لیے کیا کہ یہ ہماری دنیا کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہے۔ یہ جتنا جتنا اس کا باور ہوگا، دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں پہ، ایک دفعہ ہوتا ہے ایک چیز کا ہمیں پتہ ہونا، ایک دفعہ اس چیز پر ایمان ہوتا ہے۔ پتہ ہونا تو مثلا مجھے پتہ ہے ان باتوں کا، لیکن جب میں بار بار بیان کروں گا تو شاید میرے دل میں اترے، میرا ایمان اس پر آئے، اور پھر وہ باہر نکلتی ہے چیز جو اندر جڑ پکڑتی ہے نا، جو اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے ہمارے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، دل کے اندر، ہمارے پورے وجود کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے ایک بات، جس کو ہم کہتے ہیں ایمان، جس کو ہم کہتے ہیں یقین، جس کو ہم کہتے ہیں اعتقاد، جس کے مختلف نام ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ وہ جا کے بیٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے مختلف نام ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے وہ جا کے بیٹھتی ہے اس کی وجہ سے مختلف نام ہوتے ہیں۔ جو چیز جا کے اندر بیٹھ جاتی ہے، جم جاتی ہے ہمارے اندر، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بات، ہمارے اندر اتر جاتی ہے، تو پھر وہ ہمارے سے ظاہر بھی ہوتی ہے، پھر وہ ہمارے سے ویسا ہی کروا رہی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے پاس جب چوائس آتی ہے نا کہ اس ٹائم پہ میرے پاس چوائس ہے، میں ادھر چلا جاؤں یا ادھر چلا جاؤں، تو یہ اندر کی چیز پھر وہاں پہ اپنا اثر دکھاتی ہے کہ میں ادھر چلا جاؤں یا ادھر چلا جاؤں۔ تو یہ ایک بات تھی بہرحال۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ثالثاً دنیا میں اللہ کا صرف تکوینی حکم نافذ تھا، جبکہ تشریعی احکام کی نافرمانی بھی ہوتی تھی۔ یہ نقطہ اہم ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی ٹرمز آ گئیں، یہ ٹرمز پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں لیکن میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ تکوین اور تشریع، تکوین کائنات سے ہے، یعنی سورج کے اوپر، سورج کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں یوں سمجھ لیں کہ ایک سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیا ہے تو اسی پہ چلتا جا رہا ہے، چاند کو بتا دیا ہے وہ اسی پہ چلتا جا رہا ہے، سورج یہ شہد کی مکھی کو بتا دیا ہے کہ اس نے اس طرح سے اگلی نسل اپنی بڑھانی ہے، اس طرح سے اپنا گھر بنانا ہے، اس طریقے سے اس نے کس کس جگہ سے جا کے چوسنا ہے، کیسے اس نے پھر اس کو شہد میں تبدیل کرنا ہے، وہ سارا پروسیس بتا دیا، جس کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ یہ وحی تشریعی نہیں ہے، وحی تکوینی یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، ہدایت ہے۔ تو یہ کائنات کا جتنا نظام تکویناً چل رہا ہے، اس میں چاند اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا کہ میں آج تو ریسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، 14ویں کی رات ہے، چاند نظر ہی نہ ہے کہ آج میں ریسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، آج میرا موڈ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ وہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جو کہتا ہے کہ آج میرا موڈ نہیں ہو رہا ہے، کل پڑھ لیں گے نماز مثلا۔ تو کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے تکویناً، یہ کائنات جو کہے کہ آج میرا موڈ نہیں ہے، میں اللہ کی بات نہیں مانتا، وہاں پہ اللہ کا حکم نافذ دنیا میں ہے۔ تشریعی جو حکم نافذ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کام نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، دوسروں کا حصہ نہیں کھاؤ، دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو، عبادت کرو، گناہ نہ کرو، یہ ساری چیزیں، یہ تشریعی احکام ہے۔ اس میں نافرمانی ہو رہی ہے، بہت سے لوگ اطاعت کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد سے ایسی ہے جو نافرمانی بھی کر رہی ہے۔ لیکن قیامت کے دن اس کے تمام احکام نافذ ہوں گے، کوئی نافرمانی کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے بھی دنیا کی حکمرانی اور آخرت کی حکمرانی میں فرق آ گیا نا، دنیا میں تکوینی حکمرانی تو ہے لیکن تشریعی اس طرح سے نہیں ہے۔ یہی تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو اور پوری دنیا کے اندر اللہ کی تشریعی حکمرانی بھی قائم ہو جائے۔ رابعاً یعنی 4 نمبر پہ جو پوائنٹ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں آگے، کہ دنیا میدان عمل اور دارالامتحان ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کا ایک اور ڈیفرنس ہے۔
بات یہاں سے چلی ہے کہ مالک یوم الدین کیوں کہا، روز جزا اور قیامت کا مالک ہی کیوں کہا، دنیا میں بھی تو مالکیت ہے، تو قیامت اور دنیا کا ڈیفرنس بتا رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ چوتھا نقطہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ دنیا میدان عمل اور دار الامتحان ہے، یعنی ہم یہاں پہ پرفارم کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک سٹیج ہے، سٹیج پہ پرفارمنس کرنی ہے ہم نے، پھر طے ہوگا کہ کون اچھا پرفارم کر کے آیا۔ اس لیے بندے کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، چوائس دی گئی ہے، کیا کریں ہم یہاں پہ چوائس ہے، اس وقت نماز پڑھیں یا اس ٹائم چھوڑ دیں۔ لیکن قیامت نتیجے اور جزائے عمل کا دن ہے، وہاں پہ ریوارڈز ہیں، وہاں پہ رزلٹ ہے، لہٰذا اس دن فقط اللہ کی حاکمیت ہوگی، بندے کو کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ ڈفرینس آ گیا کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو اختیار ہے، وہاں پہ ہم لوگوں کو کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اب یہ جو اہم نقطہ ہے جو میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں اس کی طرف کہ کیوں ٹھہر رہے ہیں اس آیت پر ہم، کیونکہ یہ اندر جائے گی نا تو پھر اس سے جو باہر آئے گا ہمارے اعمال کے لیے، اندر جو جھلک آئے گی، جو چھلکے گا باہر ہمارے اس جامع وجود سے جو چھلکے گا، بڑا خوبصورت ہے۔ روز جزا کا تصور انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ اس عقیدے سے دنیاوی زندگی کو قدر و قیمت ملتی ہے، ویلیو ملتی ہے۔ دیکھیں ہم بہت سے لوگ پوری زندگی مصروفیت میں گزار دیتے ہیں، بہت سے کام، بڑے بڑے کام ہیں، لیکن قیامت کو جب جا کے وہ بندہ دیکھے گا تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وزن نہیں ہوگا ان کاموں میں۔ ترازو لگے گا نا اعمال کا، ترازو پہ تو تولا جائے گا، جس کے اندر جتنا وزن ہوگا، جس کی جتنی ویلیو ہوگی، اتنا وہاں پہ وہ رزلٹ شو ہوگا اس جگہ پہ۔ لیکن بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کام دنیا میں کیوں گے، ویلیو بہت زیادہ ہوگی۔ بس یہ قدر و قیمت کن چیزوں سے طے پاتی ہے دنیا کے کاموں میں؟ دو بندے روزہ رکھ رہے ہیں، ایک آدمی نے بھی روزہ رکھا صبح سے شام تک، اسی شہر میں اسی کے ہمسائے نے بھی روزہ رکھا صبح سے شام تک، ایک آدمی کا قبول ہو گیا، ایک آدمی نے رکھا اس لیے تھا کہ محلے والے لوگ کہے گے بڑا روزہ دار ہے اور میں مسجد میں جاؤں گا افطار اور یہ وہ۔ چلیں روزے کی آپ مثال ہٹا دیں، روزہ تو کوئی رکھے تو دوسروں کو نظر نہیں آتا ہے، اس کی جگہ نماز کی مثال لے کے آ جائیں۔ دو آدمیوں نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے امام جماعت کے بالکل پیچھے، ایک دائیں ایک بائیں، نماز پڑھی ہے۔ ایک کی نماز اللہ کو بہت پسند آتی ہے، ایک کی پسند نہیں آتی ہے، ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک نے اللہ کے لیے پڑھی ہے، فرض کر لیں دوسرے شخص نے اس لیے پڑھی ہے کہ یہ لوگ دیکھیں گے کہیں گے کتنا اچھا نمازی ہے، ریا آ گئی نا دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو ممکن ہے اس کی رد ہو جائے، ریجیکٹ ہو جائے۔ بس قدر و قیمت اور ویلیو جو ہے وہ اہم ہے کہ کام کے اندر تھی یا نہیں تھی۔ اس میں پیش آنے والی سختیوں کی توجیہ میسر آتی ہے، زندگی سکون و اطمینان اور صبر و استقامت سے گزرتی ہے اور انسان ناانصافیوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان پھر اپنے راستے پہ ڈٹا رہتا ہے، انسان جو ہے وہ قائم رہتا ہے اپنے اس راستے پہ۔ دنیا ہے، مشکلات ہیں، دشمنیاں ہیں، ظالم حکمران بعض اوقات ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، کمپنیز کے اندر اوپر آفیسر بعض اوقات اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن انسان مایوس نہیں ہوتا ہے، لگا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے۔ یہاں پہ ایک روایت لے کے آ رہے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے، بہت خوبصورت ہے، کتاب شریف کافی کی روایت ہے، کتاب و فضل القرآن کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو مات من بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کے اندر کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ مر جائے، یعنی کوئی انسان باقی نہ رہے، اب میں اکیلا بچ جاؤں نا، یہ مراد ہے۔ لو مات من بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب میں سارے چلے جائیں، کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں انس حاصل کروں، لگاؤ کیسے ہوگا؟ دیکھیں ایک گھر میں اکیلا رہنا پڑے، بند ہو جائے، کووڈ کے اندر یہ ہوا تھا، انسان محصور ہو کے رہ گیا، تو اب انسان بڑی وحشت محسوس کرنے لگتا ہے اپنے اندر۔ مولا فرما رہے ہیں کہ مشرق و مغرب میں موجود ہر کوئی مر جائے، لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی، تو میں وحشت زدہ نہ ہوں گا اگر قرآن میرے ساتھ ہو۔ قرآن مجید کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر قرآن انسان کے ساتھ ہے تو پھر انسان پریشان نہیں ہوتا، سارے اس کے مخالف ہو جائیں، مولا تو کہہ رہے ہیں نہ ہوں، چلے جائیں، مر جائیں یہ سارے، تب بھی میں وحشت زدہ نہیں ہوں گا۔ تو ابھی تو ہیں نا سارے، مر تو نہیں گئے ہیں، موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کوئی کافر ہیں، کوئی مشرک ہیں، کوئی منافق ہیں، کوئی ہمارے مخالف ہیں، کوئی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، کوئی ہمارے اگینسٹ ہیں، کوئی ہمارے جیسا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، کچھ ہمارے جیسا عمل نہیں کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان وحشت زدہ نہیں ہوتا ہے، انسان ہے اور قرآن ہے، قرآن انسان کے پاس ہو۔ اچھا یہ خالی قرآن نہیں ہے، اب یہاں پہ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے
تو سن لیجئے، حضرت آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ ایک بڑے عارف تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، بہت بڑے، بہت ہی جھکے ہوئے پروردگار کے سامنے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج جو ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں تڑپتے ہیں اور ایک خواہش ہوتی ہے کہ کاش امام ہوتے، ہم ان کی خدمت، یا میں اپنے لفظوں میں ان کی بات کہہ رہا ہوں، لفظ میرے، کہ کاش ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوتے، امام کے پاس جاتے، امام سے استفادہ کرتے، رہنمائی لیتے، ہم دیکھ نہیں سکتے امام کو، تو آپ کو ایک راستہ میں بتاتا ہوں۔ حدیث ثقلین میں کہا گیا ہے کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں دو گراں قدر، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں دو گراں قدر چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عطرت، میرے اہل بیت، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر تک میرے پاس آتے تک یہ جدا نہیں، یہ ایک ساتھ ہی ہیں۔ تو وہ یہاں سے ایک نتیجہ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام تک ہم نہیں پہنچ رہے ہیں، قرآن تک تو پہنچ سکتے ہیں نا، قرآن کی خدمت میں زیادہ رہیں، یقین جانے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہے، چونکہ امام زمانہ علیہ السلام قرآن سے جدا نہیں، قرآن امام زمانہ علیہ السلام سے جدا نہیں ہے۔ میں ایک جملہ اپنی مجالس میں بعض اوقات کہتا ہوں، تھوڑا ذوقی بھی ہے لیکن اس کی بیس یہیں پہ ہے، کہ اگر آپ دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کا ہم تفکر جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، تو قرآن سے ہٹ کے ہوگا کیا؟ اس لیے ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں بعض اوقات مومنین سے، کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام کو اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھا ہوا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، اگر قرآن مجید کی آیات کو چلتا پھرتا اور مجسم دیکھنا چاہتے ہیں تو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ میں وحشت زدہ نہ ہوں گا، تو اگر قرآن ہمارے پاس ہے تو گویا کہ ہم صرف قرآن کے پاس نہیں ہیں، ہم امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جملہ ہے جو اس آیت سے ریلیٹڈ تھا، یہ والا جملہ جو ابھی ہم نے پڑھا یہ پورے قرآن سے ریلیٹڈ تھا، لیکن ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم اس آیت میں ہیں، مالک یوم الدین، اس ریلیشن اور اس لنک سے یہ روایت یہاں پہ آئی۔ یہاں پہ فرماتے ہیں مولا کہ یعنی روایت کا جملہ مولا کے بارے میں فرما رہا ہے، یہ بیان کر رہا ہے، وَكَانَ علیہ السلام اذا قرأ مالک یوم الدین یکررها، جب مولا اس جملے پہ پہنچتے تھے مالک یوم الدین تو اس کو ریپیٹ کرتے تھے، تکرار کرتے تھے اس کا، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس طریقے سے، حتیٰ اتنا ریپیٹ کرتے تھے، اتنا تکرار کرتے تھے کہ کاد ان یموتا، کہ قریب تھا، ایسے لگنے لگتا تھا کہ اپنی جان جاں آفرین کے سپرد کر دیں۔ یہ روح قفس انصوری سے، انصری البتہ پڑھا جاتا ہے، قفس انصوری سے پرواز کر جائے، اس کی یعنی یہ کیفیت ہو جاتی تھی مولا کی۔ یہاں پہ ہم اپنی گفتگو کو آخری مرحلے میں لے جا کے ختم کرنے لگے ہیں، اہم نکات میں 3 نقطے یہاں پہ انہوں نے قبلہ نے اعلی اللہ مقامہ بیان فرمائے ہیں قبلہ نے، کہ نمبر 1 قیامت کے دن مالکیت و حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، نمبر 2 انسانی و اخلاقی اقدار، وہی ویلیوز جو ہیں، اقدار جو ہیں، ان کا تعلق روز جزا سے ہے، وہاں پہ نکھر کے سامنے آئیں گی نا یہ چیزیں، پتہ چلے گا۔ اللہ کے ہاں اخروی احتساب، وہی آخرت سے ہے، اخروی یعنی قیامت والا، احتساب یعنی حساب سے ہے نا، ججمنٹ۔ اللہ کے ہاں اخروی احتساب کا عقیدہ انسان کو دنیا میں خود احتسابی پر آمادہ کرتا ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، مولا فرما رہے ہیں اپنا حساب دنیا میں ہی کر لو، اس سے پہلے کہ قیامت میں عدالت لگے اور وہاں پہ آپ کا حساب کیا جائے۔ جب یہ پتہ ہے کہ کوئی ہے جو مالک یوم الدین ہے، اسی لیے تو اس آیت کو اتنا تکرار کرتے تھے، اور ہم بھی اگر اس کا تکرار کریں، اچھا 2 اب پریکٹیکل کام ہو گئے کرنے والے۔ ایک تو وہ ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یہ ایک ہم نے طے کیا تھا آپس میں۔ اور دوسرا کام ہم نے جو طے کیا تھا کہ جو اب طے کریں گے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ مالک یوم الدین کو ہمارے مولا بار بار پڑھا کرتے تھے،
بار بار پڑھتے تھے مالک یوم الدین مالک یوم الدین، اور یہ اور ائمہ کے لیے بھی ہے، اور روایات میں بھی ہے، یہاں پہ ابھی لائے نہیں ہوئے، یہاں پہ میں نے بھی ان روایت کو نہیں پڑھا لیکن موجود ہے دیگر ائمہ کے، بعض ائمہ کے بارے میں بھی کہ وہ بھی مالک یوم الدین کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ تو اب بسم اللہ کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہم یہ بھی کریں، میں بھی اور آپ بھی، یا جو ناظرین بعد میں دیکھیں سنیں گے اس کو، کہ ہم بھی امام علیہ السلام کی تأسی اور پیروی میں چند دفعہ اس جملے کو دہرائیں، دل کو اطمینان ملے گا کہ ہمارے امام علیہ السلام مالک یوم الدین کا تکرار کرتے تھے، میں بھی بیٹھا ہوں باوضو ہو کے بیٹھا ہوں چند دفعہ کہہ رہا ہوں مالک یوم الدین مالک یوم الدین، بلکہ کتنا اچھا ہوگا کہ ہم پوری سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں، اور جب اس جملے پہ پہنچے مالک یوم الدین تو اس کو بار بار پڑھ لیں۔ تو یہاں پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ کوئی کویسچن ہے تو کر لیجئے۔ چلو یہ اکثر جو سیاست دان بھی اور لوگ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کافی زیادہ وہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اسی طرح کی کوئی آئے گی، خیر وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کو میں بہت سمپلی اگر بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے اس میں ہمیں اختیار دیا گیا اس کی تلاوت کرنے کا، اس کو پڑھنے کا، چاہے ہم اکیلے میں بیٹھ کے پڑھیں، چاہے میں اگر کسی جگہ جاتا ہوں مجلس پڑھتا ہوں جا کے، تو مجلس کے خطبے میں کسی آیت کو سرنامہ قرار دوں اور اسی آیت کی پوری ایکسپلینیشن کروں، اسی کی کے پوائنٹس بیان کروں مجلس میں۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے قرأت کروں، ایک دفعہ یہ میں سپیچ دے رہا ہوں، کوئی سیاستدان ہے جیسے آپ نے کہا وہ سپیچ دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے اور وہ کوئی آیت پڑھتا ہے وہاں پہ، تو اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے، بلکہ یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ دیکھیے اگر کوئی سیاستدان یہ بات کرے تو اس سے یہ میسج جاتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں سارے سیاستدانوں کو یہ بات کرنی چاہیے اور دل سے کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، یا اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے یعنی ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہمارا دل، ہمارا قلب، ہمارا وجود، ہمارا شعور کسی دنیاوی طاقت کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ مالک یوم الدین اللہ ہے، یعنی اس کی جو وہاں پہ مالکیت ہے یہاں پہ بھی وہی مالک ہے، یہ جو ہمیں حکومت ملی ہے یا ملے گی یا جس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں یہ اصل میں اسی کی ہے، اور ہمارے پاکستان کے تو قانون کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حقیقی حاکمیت کا حق اللہ کو حاصل ہے، اور یہ تو اللہ کی طرف اللہ کی چیز ہے جس کو پرفارم کرنے کے لیے کوئی سیاستدان سامنے آتا ہے تو اس کو اللہ کے قوانین کا، اللہ کی دی ہوئی شریعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ کنایا، یہ ایک میسج ہے کہ ہر وقت متوجہ رہیں، حکمران بھی متوجہ رہیں، عوام بھی متوجہ رہیں۔ حکمران اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق عدالت کے ساتھ حکمرانی کریں گے، لوگوں کی رفاہ کے لیے حکمرانی کریں گے۔ لوگ جو اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے رکاوٹیں ہٹائیں گے لوگوں کے اچھے اعمال کے لیے، تاکہ وہ ایک بہترین توحیدی زندگی گزار سکیں، اور عوام بھی اپنے حکمرانوں سے یہی توقع کریں گے، یہی تقاضا کریں گے کہ ہمیں ایسا ہی ملک کا ماحول چاہیے ہے کہ جس میں جو جتنا اچھا بننا چاہے، اپنی چوائس ہے نا، وہ اتنا اچھا بن سکے، تو کتنا ہی خوبصورت ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی آیتوں کو پڑھتا ہے تو یہ بلکہ زیادہ اچھا ہے، سب کو پڑھنا چاہیے میں تو کہتا ہوں۔ اور کوئی کویسچن ہو تو نہیں تو پھر ہم یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔